ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں پابند کر دیا تھا. وہ زمانہ قریب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1440 سال پہلے کہ وہ زمانہ قریب، جب شیاطین تم میں ظاہر ہوں گے اور تمہارے ساتھ تمہاری مسجدوں میں نمازیں ادا کریں گے. اگر آپ تاریخ پڑھ لیجئے اور آپ خلفائے راشدین اور صحابہ کے واقعات آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو خوارج کا ذکر ملے گا، جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کی تھی. خوارج کون تھے؟ تابعین. تصور ہے کوئی؟ اور سب سے زیادہ احادیثیں گھڑی گئی ہیں تابعین سے شروع، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود ہے کہ جس نے میری طرف مجھ سے منسوب کوئی بات جھوٹی گڑھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو آپ اور میں آج کسی ایسی تحقیق کے بغیر میری درخواست ہے کہ کسی سے اگر کوئی بات بھی کریں اور کوئی احادیث کوٹ کرنے لگیں تو پہلے اس سلسلے میں اپنے آپ سے اس روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کنفرم ہو جائیں، تب اس کو کوٹ کریں. یہ بہت نازک معاملہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب کوئی احادیث مبارکہ سناتے تھے تو آخر میں یہ بات ضرور کہہ دیتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوگا. احتیاط کا تقاضا بہت ہے. اور یہاں جو بات آئی ہے کہ وہ جو شیاطین ہیں وہ انسانوں کی شکل میں ہوں گے، یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اس حدیث مبارکہ میں بہت غور کیجئے. شیاطین تم میں ظاہر ہوں گے، تمہارے ساتھ تمہاری مسجدوں میں نمازیں ادا کریں گے. شیاطین تمہارے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. کون؟ شیاطین. اور تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جھگڑا اور فساد کریں گے. کلیئر. آج ہم اور آپ جس فتنہ اور فساد کے دور میں سانس لے رہے ہیں، کیا سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ علماء دین سو کارڈ جو دین کا علم رکھتے ہیں اور دین کے دائی کہلاتے ہیں، وہ اس وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں نہیں لگے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور کس پر زبان کھول رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے طور طریقے اور ان کے بابت گفتگو آج ہم کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمنی سمجھو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم سے تمہارا پوچھیں گے، نہ تمہارے اگلوں کا نہ تمہارے پچھلوں کا، تم اپنی فکر کرو. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے کے لوگ کیا کرتے ہیں. آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے کردار پر بات کر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں، ایسے ایسے جھگڑے ہو رہے ہیں، پارٹیاں بن گئی ہیں. برائے مہربانی قرآن پڑھیے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور ہم اس وقت تفرقے کی بدترین کیفیت سے دوچار ہیں. ہماری تو حالت یہ ہے کہ مسجد میں
اگر ہمارے مسلک کا کوئی برابر میں نہیں کھڑا ہے تو ہماری نماز اس کی حسد، اس کی جلن، اس کی نفرت میں ہی ختم۔ اب ہم نے اپنے افکار کو، عقیدے کو، فرقے کو، مسلک کو رنگوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہمیں بولنے کی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ایک دوسرے کو شناخت کر رہے ہیں تو کپڑوں سے، ان کے رنگوں سے، اور اس سے ہم نفرت کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں؟ کوئی تصور ہے؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور تمام صحابہ کیا سنی اور شیعہ، دیوبندی اور وہابی تھے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو اس تفرقے سے بچائیے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا، میں کسی کو لعن طعن اور برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن برائے مہربانی ہمیں اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس تفرقے سے بچنے کی ضرورت ہے جس کا حکم قرآن میں اللہ نے اور نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، اور کلیئر اور دو ٹوک انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، فتنوں کی پیش گوئیاں فرمائے دیں کہ فتنوں کے لپیٹ میں آنے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرو، دوڑو۔ اعمال صالحہ کا مطلب صالح اعمال وہ جو اللہ نے حکم دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب بتائی۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور اس کا نمبر ہے 313۔ یہی حدیث مسند احمد اور ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو انسان کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو انسان کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور اس کا نمبر ہے 5673، 5673۔ یہی حدیث صحیح مسلم، ابن ماجہ، دارمی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن بار بار یہاں اعمال صالحہ آ رہا ہے۔ اعمال صالحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ وہ کیا کیا ہے۔ یہاں تک بتا دیا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، بیمار کی عیادت کرنا، ایک ایک پڑوسی کے حقوق و لباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی۔ یہ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ اور عبادات میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد مسجد کے سامنے انہوں نے ایک کھوٹا گاڑ دیا۔ ایک دوسرے صحابی کچھ دیر بعد تشریف لائے اور انہوں نے وہ کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اجر و ثواب ملے گا، جبکہ عمل دونوں کے مختلف ہیں، ایک کھوٹا گاڑ رہا ہے اور دوسرا نکال رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اجر کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلے جو صحابی نے کھوٹا گاڑا تھا ان کی نیت یہ تھی کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اپنی سواریوں پہ، اپنے جانوروں پہ، وہ اس کھوٹے میں ان کو باندھ دیں، ان کو اس وجہ سے اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو دوسرے صحابی تھے وہ عصر و مغرب کے درمیان وہاں سے گزرے، انہوں نے جب یہ کھوٹا دیکھا انہوں نے اسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ان کی نیت یہ تھی اب اندھیرا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، چوٹ لگ جائے گی، کوئی گر جائے، انہوں نے وہ کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حسین و خوبصورت انداز میں اعمال لیکن نیت کی پوری تشریح کر، اور یہ فرما دیا کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر۔ جس نیت سے قرآن میں اللہ نے فرما دیا قربانی کے سلسلے میں کہ تمہاری نیت ہمارے پاس پہنچتی ہے نہ خون نہ گوشت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حساب سے جو تم کو اللہ تو نیت ہے۔ اور اگر ہم سورہ کہف سن رہے تھے، آپ سورہ کہف سنیے اور ان دوستوں کی گفتگو بتائی ہے اللہ، ذرا غور کیجئے ان دوستوں کی آپس میں گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی زینت بنا دی۔ کیا گفتگو ہے آپس میں؟ سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قول للناس حسنا، جب بھی کرنا اچھی و بھلی بات کرنا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پڑھیے آپ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے زکریا کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرو، ہمارے زکریا نے مجھے چپکے سے پکارا، اے رب چپکے سے پکارا۔ پڑھیے تو ہمیں ہمارا رب کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، جب تک لوگوں کو دکھا نہیں لیں گے اس تک پھیر رہے ہیں تسبیحاں۔ تو یہ تو چپکے باتیں کرنا نہیں ہوا۔ چپکے باتیں کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر گن لیا کرو، اگر گننا بھی ضروری ہو تمہیں، ویسے تو کرامن کاتبین کو گنتی آتی ہے، تو ان پر گن لیا کرو، قیامت کے روز یہ پورے تمہارے لیے گواہی کا سبب بنے۔ تو برائے مہربانی اب ہم سن رہے ہیں وہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنے کی، یعنی دوڑنے کی، دوڑ کر اس کو کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں بیان کریں۔